I take those words back. یہ اپنے لیڈر کی طرح ٹکا کے یو ٹرن لینا، یو ٹرن لے کے ادھر ہی گھوم کے واپس آ کے ادھر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹوٹا پجا قسم کا آپ نے جو اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ قطعی طور پہ نہیں ہوا، آپ پونتر گئی ہیں. ہندوستان کی آپ جب اگزامپل دیتے ہیں تو 1 منٹ کے لیے یوں کر کے نا یوں ذرا اپنے گریبان کے اندر بھی جھانک لیا کریں، پوری قوم تیار ہو جاتی ہے، لیکن پھر اس کو کوئی نہ کوئی خراب کر دیتا ہے. 3.5 پونے 4 سال میرے بھائی آپ کی حکومت تھی، ایک لفافہ نہیں پکڑ سکیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے ساتھ 3 خبریں شیئر کرنی ہیں، اور تینوں خبروں کا تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے، عمران خان صاحب سے بنتا ہے. لگتا ہے اس طرح یہ جیسے کانٹروورسی جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا آج کل پیچھا کر رہی ہے. اور ظاہری بات ہے شاید کچھ کانٹروورسی جو ہے وہ خود انوائٹ کرتے ہیں، اور کچھ کانٹروورسی جو ہے وہ خود بخود ان کے پاس خود آ کے بیٹھ جاتی ہے کہ لیں جناب مجھے ذرا ڈسکس کریں. اچھا، ایک معاملہ جو ہے جی وہ سب سے پہلے جو اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ معاملہ ہے جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے. ساجد ہیں جی، محمد ساجد، انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایک پٹیشن دائر کی تھی. بیرسٹر، یہ ذرا بڑا امپورٹنٹ، اس کو غور سے سنیے گا. بیرسٹر حسین علی رمضان ہیں، انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی. پٹیشن جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے میں سنا دیتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. Through the instant petition, the petitioner seeks de-seating of respondent number 1 on account of submission of allegedly false declaration and affidavit along with candidature documents. یہ بیسکلی عمران خان صاحب کی نااہلی کے لیے یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے. Learned counsel for the petitioner contended that the petitioner in his declaration and affidavit has shown 2 children, which is not the case in as much as he has a 3rd child who is residing in UK, and respondent number 1 did the needful for her guardianship. It was added that the affidavit and the relevant documents have never been deliberated upon till to date. اس میں کہا گیا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے آج تک اپنے جتنے گوشوارے جمع کروائے ہیں اس کے اندر اپنے صرف 2 بچوں کا ذکر کیا ہے، اپنے تیسرے بچے کا ذکر نہیں کیا ہوا. The core question at this stage is about the maintainability of the petition under Article 199 of Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 in de-seating a member of National Assembly under Article 62 DEF of the Constitution and the case law on the subject by the Honorable Supreme Court of Pakistan. Let the learned counsel assist the court on the issue on the next date, relist in the last week of September 2022. جناب، ستمبر کے آخری ہفتے کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو پٹیشن دائر کی گئی ہے، اس کے مطابق انہوں نے چونکہ 2 بچے ڈکلیئر کیے ہیں اور تیسرا بچہ اپنا ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، غالباً اپنی یہ جو ان کی جو ایک بیٹی ہے شاید اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جی چونکہ ان کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا اس لیے انہوں نے 62 آرٹیکل 62 کی خلاف ورزی کی ہے، ڈی، ای اور ایف کی. وہ صادق اور امین نہیں رہے، جس کی بنیاد کے اوپر بیسکلی ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے. اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی ایک کورٹ کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی ایک پٹیشن آئی تھی، لیکن وہ کئی سال تک جو ہے وہ پڑی رہی وہ پٹیشن. لیکن الٹیمیٹلی وہ جو پٹیشنر تھے، یہ عمران خان صاحب کے دور کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے اندر اس پٹیشنر نے پٹیشن ہی واپس لے لی تھی، تو وہ معاملہ ادھر ہی رفع دفع ہو گیا تھا. لیکن اب ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس پٹیشن کے اوپر کاروائی جو ہے وہ اب ستمبر کے آخری ہفتے کے اندر جانے لگی ہے، اور یہ بڑا ہی خطرناک قسم کا کیس ہے. اگر تو، اور یہ ابھی مینٹینیبلٹی کے اوپر اس کی گفتگو ہوگی کہ کیا کورٹ جو ہے وہ اس کو سننا بھی چاہتا ہے یا نہیں سننا چاہتا. اگر تو کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں جی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ڈسکس کیا جائے یا سنا جائے، پھر تو عمران خان صاحب کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن اگر کورٹ نے فیصلہ کیا کہ نہیں جی اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے اور اس پہ ہیئرنگ ہونی چاہیے، اس پہ آرگومنٹ سننے چاہیے وکلا کی جانب سے، تو پھر عمران خان صاحب کے لیے صرف اور صرف میرا خیال میں قانونی طور پہ ایشو نہیں ہوگا، بلکہ ویسے بھی ان کے لیے ایک بڑی امبیرسنگ سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ آبویسلی ان کا ایک ذاتی معاملہ ہے، ایک پرسنل ایریا میں یہ ڈسکشن ہوتی ہے، اور وہ جب کورٹ آف لاء کے اندر ڈسکس ہونا شروع ہو جائے اٹ کین بیکم ویری امبیرسنگ فار اے پولیٹیشین. ایک سیاستدان کے لیے کافی پریشانی کا باعث جو ہے وہ بن سکتے ہیں. تو ایک معاملہ جو ہے جی وہ عمران خان صاحب کا تو یہ ہے. دوسرا ایک اور معاملہ جو ہے اس کا تعلق ہے جناب ایک سافٹ ویئر اپڈیٹ کا. اچھا، یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے، کیونکہ وہ جو سافٹ ویئر وہ آتا ہے نا فون کے اندر بھی اکثر آتا ہے کہ جناب آپ کا فون جو ہے نا اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کا موقع آ گیا ہے تو اس کو اپڈیٹ کر لیں. آپ پورا کا پورا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر لیتے ہیں فون کا، فون کو یوں بیٹھ کے استعمال کرتے ہیں کھبا سجا کر کے، اس کے سارے مینیو شینیو وغیرہ ایپس وغیرہ سارے چیک کرتے ہیں، کہتے ہیں فون میں تو فرق ہی کوئی نہیں پیا، فون تو ہو جائے گا.
تو یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک جو کارکن ہے انہوں نے بظاہراً یہ شو کیا کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، لیکن ان کی باتوں سے نہیں لگتا کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ میں کہانی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ آج سے چند دن پہلے بیسکلی میں نے آپ کے سامنے ایک ان کی جوائنٹ سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف حافظ آباد کی PP 69 سے ان کی امیدوار ہیں سلوت تارڑ صاحبہ، انہوں نے جناب ایک بیان دیا تھا۔ اب وہ بیان کیا تھا؟ وہ بیان جو تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس میں انہوں نے پاکستان کو آگ لگانے کی بات کی تھی اور بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا ان کو۔ انہوں نے کہا تاڑی ایسی تیسی میں پاکستان کو آگ لا دے رہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا تھا جناب بہت غصہ ہے اس وقت، کوئی پاکستان سے پیار نہیں ہے کیونکہ یہاں غدار ہیں۔ کدھر ہیں آج ادارے؟ ہمارے لیڈر نے کون سا کوئی قتل کیے ہیں؟ کوئی غداری کی ہے؟ شہباز نواز نے غداری کی ہے، ان کو پکڑیں، ان کو اندر ڈالیں۔ اگر عمران خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر ہم پورے پاکستان کو بند کر کے آگ لگا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ ہمیں خان چاہیے، عمران خان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پاکستان ختم ہوتا ہے تو ہو جائے، عمران نہیں ہے تو ہو جائے۔ تو یہ جناب انہوں نے پاکستان کے بارے میں یہ کلمات جو ہے وہ انہوں نے ادا کیے تھے، اور اس کے بعد ان کے اوپر کافی تنقید ہوئی۔ ظاہری بات ہے، میں نے بھی اس وقت یہ کہا تھا کہ بی بی ذرا ہوش کے ناخن لیں، آپ کو ہو کیا گیا؟ آپ پاکستان کو آگ لگانے کی بات کریں، پاکستان کو آگ لگانے کی اگر کوئی بات کرے گا نا تو یہاں پہ لوگ ان لوگوں کو آگ لگا دیں گے جو اس قسم کی بات کریں گے۔ تو برائے مہربانی سوچ سمجھ کے اپنا منہ کھولا کریں۔ آپ ہمارے ملک کے بارے میں بات کریں، اور ہمارے ملک سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، کوئی عمران خان، کوئی نواز شریف، کوئی آصف علی زرداری، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس قسم کی باتیں جو ہے نا ذرا سوچ سمجھ کے بولا کریں۔ اب اس پہ کیا کیا جناب، انہوں نے اپنے فیس بک پیج کے اوپر جو ہے وہ ایک ویڈیو جاری کی۔ اب ویڈیو کے اندر اپنی طرف سے انہوں نے ایک کلیریفیکیشن دی ہے اور ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس کے اندر کیا فرما رہی ہیں ذرا یہ بھی سن لیجئے گا۔ انہوں نے کہا کہ جناب کچھ دن پہلے جب خان صاحب کی گرفتاری کا ہمیں رات کے 2 بجے کال آئی اور میں احتجاج کے لیے گئی، تو ظاہری بات ہے غصے میں بہت سارے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ آئی ٹیک دوز ورڈز بیک، ٹھیک ہے جی، وہ الفاظ انہوں نے کہا بھائی میں نے واپس کر دیو، جڑے تڑے کو لے کے میں نے واپس کر دیو۔ انہوں نے وہ الفاظ واپس لے لیے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا اگر میں نے کہا کہ پاکستان کو جلا دیں گے تو اس کا قطعی مطلب یہ نہیں تھا کہ پاکستان کو جلا دیں گے۔ مطلب آپ ذرا صرف لائن سوچیں، اگر میں نے کہا تھا کہ پاکستان کو جلا دیں گے اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کو جلا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بالکل مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مطلب اس طرح کے ڈائلاگ نا بالی ووڈ کی فلموں میں ہوتے ہیں کہ ویسے تو میں تم سے بالکل بھی پیار نہیں کرتی، لیکن تم یہی سمجھو کہ میں تمہیں پیار نہیں کرتی۔ تو عجیب قسم کا مطلب انہوں نے یہ مطلب آپ میں لائن ذرا دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، آپ کی سمجھ میں آتی ہے کوئی بات؟ اگر میں نے کہا کہ پاکستان کو جلا دیں گے اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو جلا دیں گے۔ اے بھی اپنے لیڈر کی طرح نے ٹکا کے یو ٹرن لینا، یو ٹرن لے کے ادھر ہی گھوم کے واپس آ کے ادھر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آگے سنیں، کہنا یہ تھا کہ پاکستان کو بند کر دیں گے اور ہر جگہ پر ہم آگ لگائیں گے، اچھا جی، اور ہر جگہ پر ہم اپنا احتجاج کریں گے کیونکہ ہمارا قائد عمران خان ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اگر کوئی چھیڑے گا یا گرفتار کرے گا تو اس کا پھر ہم ریاکشن دیں گے۔ اور ساتھ میں شہباز گل جس کے ساتھ بہت تشدد ہو رہا ہے، اس کے لیے کوئی بہن نہیں پریشان، کوئی ماں نہیں پریشان، کوئی بیٹی نہیں پریشان، اور رہ گئی ہمارے ملک کی بات، اپنے ملک سے ہر کسی کو پیار ہے، اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آواز آگے جائے۔ بہن جی یہ جس قسم کی آپ نے یہ جو بات آواز آپ نے نکالی ہے نا کہ پاکستان کو ہم جلا دیں گے، اور اس کے بعد یہ ٹوٹا پجا قسم کا آپ نے جو اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ قطعی طور پہ نہیں ہوا، کیونکہ گھوم پھر کے آج بھی آپ اپنی بات کے اوپر وہیں پہ کھڑی ہیں۔ میں آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ایڈوائز آپ کو میں دینا چاہوں گا، اور بالکل ایک بھائیوں کی طرح، اس کو پلیز پرسنل مت لیجیے گا۔ آپ کو سائیکیٹرک ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ کو جا کے نا کسی ماہر نفسیات سے ملنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے خیال میں آپ فرینکلی اسپیکنگ مجھے لگتا ہے وہ ایک پنجابی کا لفظ ہے، اس کو مائنڈ مت کیجیے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ اپنا تعلق بھی حافظ آباد سے، تو آپ میرے خیال میں میرے لیے میرا یہ جو لفظ میں بھی آپ کے لیے بولنے لگا ہوں آپ سمجھ جائیں گے، آپ پونتر گئی ہیں، ٹھیک ہے، آپ پونتر گئی ہیں۔ آپ جا کے اپنا ذرا نفسیاتی کسی ڈاکٹر سے علاج کروائیں کہ آپ ملک کو جلانے کی بات کر رہی ہیں اور ایک عمران خان کی خاطر، ٹھیک ہے۔ تو اتنی تو جرت جو ہے نا وہ ہمارے پڑوسی ملک کے اندر بھی نہیں ہے، مطلب پورا کا پورا ایک بھارت جو ہم سے ایکچولی 5 گنا سائز میں بھی بڑا ہے، خیر 5 سے بھی زیادہ ہے، اور پاپولیشن کے لحاظ سے بھی ہم سے بہت بڑا ہے، اس کے اندر بھی یہ جرت نہیں ہے کوئی کر سکے۔ تو آپ کے اندر بھی جو ہے نا ابھی اتنا تپڑ نہیں ہے کہ آپ یہ اس قسم کی حرکتیں کر سکیں، انسانوں کی طرح بیٹھ کے احتجاج کریں، وہ آپ کا رائٹ ہے۔ شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کا رائٹ ہے، وہیں تک اپنے آپ کو محدود رکھیں۔ اگر کسی نے یہ اس قسم کی کوئی اپنے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کی نا تو یہ آپ کا جو یہ ایک اور پنجابی کا لفظ، یہ پھلیکا ہے آپ کا، یہ آپ کا پھلیکا ہے کہ یہ آپ کو کرنے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد معذرت کے ساتھ پھر اس قسم کے بیانات کے بعد پھر جب آپ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے،
آپ لوگوں کو جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ آپ کا مانگا جاتا ہے, پھر آپ لوگ چیخیں مارتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ کیا ہے, یہ دیکھیں یہ فیشزم ہو گئی ہے, تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اپنے دماغ پہ ذرا تھوڑا سا زور دیجئے کہ آپ لوگ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. آپ یہ کہیں, میں مثال کے طور پہ میں آپ کی جگہ ہوں, میں یہ کہوں اچھا جی ہم پورے ملک میں احتجاج کریں گے, ہم ہر چوک پہ احتجاج کریں گے, لاہور میں لبرٹی کے اندر احتجاج کریں گے, کراچی میں فلاں جگہ پہ کریں گے, اسلام آباد میں F9 پارک میں کریں گے. بالکل کریں, یہ آپ کا رائٹ ہے. احتجاج کریں گے, دھرنا دیں گے, بھوک ہڑتال پہ چلے جائیں گے, بائیکاٹ کر دیں گے, سول نافرمانی کر دیں گے, یہ سب کچھ آپ کریں. جلانے کی اگر بات کی, پاکستان کو جلانے کی اگر بات کی, تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا. یہ میں بڑا کلیئر کٹ آپ کو کہہ دوں, ٹھیک ہے؟ تو آئندہ ذرا دھیان رکھیے گا اس قسم کی بات کرنے سے. باقی ظاہری بات ہے آپ ایک خاتون ہیں, میں ابھی بھی بڑے عزت و احترام کے ساتھ آپ کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں. آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو کراس اے پرٹیکولر بارڈر لائن بیکاز آپ میرے ملک کے بارے میں بات کر رہی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اچھا جی, عمران خان صاحب آج ہری پور کے اندر جناب پہنچے. ہری پور کے اندر انہوں نے جلسے سے خطاب کیا. اچھا جلسہ تھا, اچھا کراؤڈ آیا ہوا تھا. ہری پور ویسے بھی جو ہے وہ عمر ایوب صاحب کا علاقہ ہے, اور عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے پاپولر لیڈر ہیں اس ایریا کے. عمر ایوب صاحب نے بھی 25 مئی کو جو ہے وہ پولیس کا کافی وائلنس جو ہے وہ ان کے اوپر ہوا تھا, تو اچھا کراؤڈ وہاں پہ انہوں نے آج اکٹھا کیا ہوا تھا. عمران خان صاحب نے جو چند باتیں کہی ہیں اس میں ذرا جلدی اس کے تھرو ہم گزر لیتے ہیں. ویسے کتنے ہیں, 1 2 3 4 صفحے ہیں جناب. اب وہ 4 صفحے میں جلدی کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آئی ہوپ یو ڈونٹ گیٹ بورڈ. انہوں نے کہا جناب میں امریکہ کو جواب دیتا کہ آپ کے ملک میں دہشت گردی ہوئی ہے, ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں, ہم ہر طرح آپ کی مدد کریں گے. آپ کے ملک میں 3000 سے بھی کم لوگ دہشت گردی سے مرتے ہیں اور 80,000 پاکستانی قربان ہو جاتے ہیں. کون اس طرح اپنے ملک پر ظلم کرتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا آپ طالبان خان ہیں, آپ دہشت گردی کے ساتھ ہیں. میں دہشت گردی کے ساتھ نہیں, لیکن میں اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہوں. اچھا, یہ جو پرٹیکولر یہ جو بیسکلی گفتگو ہو رہی ہے نا, یہ امریکہ اور دہشت گردی یہ سب کچھ, یہ بیسکلی ایریا اسپیسیفک. وہ کہتے ہیں نا نو یور آڈینس. کیوں کہہ رہے ہیں نو یور آڈینس, کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ہری پور کا علاقہ ہے نا, ایبٹ آباد. کون پکڑا گیا تھا وہاں سے آپ کو پتہ ہے, ساری کنٹروورسی کس ایریا کے اندر ہوئی تھی. یہ بیسکلی نو یور آڈینس, یہ اپنے آڈینس سے ایڈریس کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ یہ چیز کلک ہوگی, اس وجہ سے یہ ساری ڈسکشن جو ہے وہ یہاں پہ کر رہے ہیں. ویسے یہ نہیں ہے کہ اور جگہوں پہ نہیں کی, لیکن یہ اسپیسیفک آڈینس کو دیکھتے ہوئے بات ہو رہی تھی. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا جی میرا کام ہے آپ کو شعور دینا. ہم اور ہندوستان اکٹھے آزاد ہوئے, کبھی ہندوستان کی حکومت ایسا فیصلہ نہیں کرتی کہ اپنے لوگوں کو کسی اور ملک کے لیے قربان کر دے. اچھا, جب آپ اس قسم کی بات کرتے ہیں نا, یہ ہندوستان کی جب آپ اگزامپل دیتے ہیں, مجھے ذرا یہ بھی بتائیے کہ میرا انفارمیشن میں پلیز, اور اس میں جو کامنٹس ہیں نا ذرا وہ بھی کر دیجیے گا. بھارت کے اندر کتنے سیاسی رہنما ہیں جو کہ ایکچولی ایجنسیوں کی مدد سے جو ہے وہ لیڈر بنے؟ بھارت کے اندر کتنے ایسے سابقہ پرائم منسٹرز ہیں جن کے الیکشن کے لیے جو ہے وہ RTS کا سسٹم بیٹھ جاتا ہے, جن کو جس طریقے سے امیدوار لانے کے لیے لوگوں کو فون کیے جاتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایکچولی سابقہ ایجنسیوں کے سربراہوں کی مدد سے جو ہے وہ پارٹی کو فارم کرتے ہیں, لوگوں کو وہاں پہ بلواتے ہیں, اور کچھ نہیں تو بھائی میں نے کیا کہنا ہے. مطلب آپ کے اپنے جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے, پرویز الہی صاحب, وہ تو خود آپ کے بارے میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جناب وہ ساڈے بندیاں نو فون کر کے کہتے سے جی PTI سے چلے جاؤ. تو ہندوستان کی آپ جب اگزامپل دیتے ہیں تو 1 منٹ کے لیے یوں کر کے نا, یوں ذرا اپنے گریبان کے اندر بھی جھانک لیا کریں کہ آپ کا اپنا سیاسی پولیٹیکل جو سیاسی کریئر ہے وہ کس قسم کا ہے, ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس قسم کی ایگزامپلس دیا کریں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی جب میں روس گیا تو میری پوری کوشش تھی کہ سستا پیٹرول اور ڈیزل اپنے لوگوں کے لیے لے کر آؤں. ایک وہ ڈیزل کے پرمٹ پر اپنے ضمیر کا سودا کرنے والا, دوسرا آصف زرداری 30 سال تک اس ملک کی بیماری. اچھا, زرداری صاحب, مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے زرداری صاحب کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ملک ریاض کو پھر کہتے بھی ہیں کہ ذرا بات کریں زرداری صاحب سے. ملک کی سب سے بڑی بیماری ہے تو بیماری نے فون کیوں کر دو, بیماری سے رابطہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ ایک جگہ آپ یہ بھی کرتے ہیں, دوسری جگہ بیٹھ کے اپنے جلسوں کے اندر جو ہے وہ زرداری, اچھا وہ بیسکلی زرداری صاحب کو سارا کریڈٹ دیتے ہیں نا, تحریک عدم اعتماد کا سارا کچھ, وہ اس کے پیچھے تو زرداری صاحب تھے. یہ اس وجہ سے زرداری صاحب کے بارے میں یہ کہتے ہیں. اچھا, جیل میں بھی گیا تھا لیکن جب جیل سے نکلتا ہے تو چوری شروع کر دیتا ہے. انگریزی میں, یہ زرداری صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے, انگریزی میں ایک ٹرم ہے کلیٹروپیٹ, مجبور ہوتا ہے چوری سے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا پیسہ چوری کیا ہے کیونکہ سارا پیسہ باہر بھجوایا ہوا ہے. اور تیسرا, ان کو 3 اسٹوجز کہتا ہوں. اچھا, پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ نا ایگزیکٹلی اس پوائنٹ کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہاں جی آپ کو پتہ ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد انہوں نے اسکرین کے اوپر جو ہے نا وہ شہباز شریف کا وہ جو ایک بیان ہے کہ میں مانگنے نہیں آیا ہوا, میں مطلب میری مجبوری ہے, میں جس کی وجہ سے یہاں پہ آیا ہوں.
تو یہ بیسکلی یہ کلپ جو ہے وہ بار بار چلا رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے ان کا جو کراؤڈ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جو ان کو سن رہا ہے وہ تو بڑا ہی امپریس ہوتا ہے کہ ہاں دیکھیں جی شہباز شریف یہ دیکھیں پیسے مانگ رہا ہے. جبکہ عمران خان صاحب نے خود تو کبھی پیسے مانگے نہیں ہیں نا, مطلب جتنی دیر انہوں نے سیاست کی ہے جتنی دیر بھی کبھی ڈونیشن وغیرہ کبھی نہیں مانگے نا, مطلب کسی اس سلسلے میں. تو شہباز شریف مانگے تو برا, عمران خان مانگے تو ہائے ویکھو کتنا پیارا ہے, ویکھو پیسے منگتا پیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہری پور ایک تو ہم نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں, دوسرا ہم نے ان چوروں سے پاکستان کو آزاد کرانا ہے, آپ میں میرے ساتھ تیار ہو ان چوروں کو شکست دینے کے لیے. ماشاءاللہ میری قوم تیار ہو گئی ہے. اچھا ویسے قوم بھی جو ہے نا ہر 3 سال بعد تیار ہوتی ہے. 2018 میں بھی تیار ہو گئی تھی, 2014 میں بھی تیار ہو گئی تھی. تیار ہوتی ہے اس کو پھر کوئی خراب کر کے چلا جاتا ہے. اچھی بلی تیار ہو جاتی ہے بالکل ٹھیک ٹھاک کپڑے پہن کے پوری قوم تیار ہو جاتی ہے, لیکن پھر اس کو کوئی نہ کوئی خراب کر دیتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد اگلے دن پتہ چلا کہ مجھے پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں. فیصلہ کیا کہ عمران خان کو پکڑنا ہے. میں تیار ہو گیا کہ چلو جیل بھی دیکھ لیں گے. کتنے تیار ہوئی سی خان جی, کتنے تسی تیار ہوئی سی ہیں جیل جانے کے لیے؟ آپ نے تو بندے بلوا لیے تھے سارے باہر, بنی گالا کا پوری طرح آپ لوگوں نے گھراؤ کروا لیا تھا. کہاں سے تیار تھے؟ تیار اس طرح ہوتے ہیں. اگر آپ کو پتا تھا کہ آپ کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں آپ تو خود نکلتے باہر, بنی گالا سے اپنے گھر سے باہر نکلتے, سڑک کے اوپر آتے ہیں, آ جاؤ تاڑی ایسی تیسی, کس نے گرفتار کرنا ہے, کرو مجھے گرفتار, میں خود گرفتاری دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں میں تیار ہو گیا تھا گرفتار ہونے کے لیے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ایک کارکن پی ٹی آئی کا اسسٹنٹ پروفیسر تھا امریکہ میں, شہباز گل صاحب کی بات کر رہے ہیں. شہباز گل اپنی نوکری چھوڑ کر پاکستان آتا ہے, فیصلہ کرتا ہے کہ میں تحریک انصاف کے ساتھ مل کر پاکستان کے لیے جدوجہد کروں گا. نوکری چھوڑ کر مطلب وہ یونیورسٹی تو ابھی بھی کہتی ہے وہ ان کے امپلائی ہیں, اور ابھی وہ جو چھاپا پڑا تھا ابھی یہ شہباز گل صاحب کے گھر ادھر فلیٹ کے اندر, وہاں سے تو ان کے آئیڈینٹی کارڈ نکلے ہیں وہاں سے یونیورسٹی کے. نوکری چھوڑ دی انہوں نے. ذرا ری چیک کر لیجیے گا, مجھے نہیں پتا, میرے نہیں خیال انہوں نے ابھی تک نوکری چھوڑی ہے, کیونکہ اس یونیورسٹی کی جانب سے جو ہے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی تھی شہباز گل صاحب کے حق میں, تو ایک دفعہ چیک کر لیجیے گا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس فیصلہ کرتا ہے کہ میں تحریک انصاف کے ساتھ مل کے پاکستان کے لیے جدوجہد کروں گا. اس شہباز گل کو برہنہ کر کے تشدد کیا گیا. عدالت میں ثابت ہوا شہباز گل پر تشدد ہوا ہے. کیا میں دہشت گرد ہوں جس نے یہ کہا ہے؟ اچھا میں شہباز گل پہ نا میں زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ میرے دل میں نا ان کے لیے ایک ہمدردی جاگی ہوئی ہے. میں نے پتا تھا میری گل نہیں پسند آنی, بٹ آئی ایم سوری, میرے واقعی دل میں ہمدردی جاگی ہوئی. خاص طور پہ وہ جو آج انہوں نے بات کہی ہے نا کہ جی ان کے نازک اعضاء کے اوپر جو ہے وہ کرنٹ لگایا گیا ہے, تو میرے دل میں ایک ہمدردی ہے ان کے لیے, تو میں اس پہ مزید کامنٹ نہیں کروں گا. انہوں نے کہا کہ اس کیس میں ساری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی, پاکستان کو نقصان ہوا, یہ صرف ایک وجہ سے کر رہے ہیں, یہ آپ کو دیکھ کر ڈر رہے ہیں. اچھا اس کیس کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے. اب سار عالم کو جب گولیاں لگی تھی تب پاکستان کی بدنامی نہیں ہوئی تھی. اسد علی طور کو گھر میں جا کے جب مارا تھا تب پاکستان کی بدنامی نہیں ہوئی تھی. مطیع اللہ جان کو جب اٹھا کے لے گئے تھے تب پاکستان کی بدنامی نہیں ہوئی تھی. اس دور میں بھی پاکستان کی بدنامی ہوئی تھی, اب بھی پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. پورا جملہ یہ ہے کہ ہمارے دور میں بھی پاکستان کی بہت بدنامی ہوئی اور اس دور میں بھی پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. برائے مہربانی جملہ پورا بولا کریں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے تشدد کیا تو یہ ڈر جائیں گے, یہ ممی ڈیڈی پارٹی ہے, یہ آپ کو ممی ڈیڈی کہہ رہے ہیں. نوجوان تو دور کی بات ہے, ہماری خواتین بھی نکل آئیں, جو مرضی کر لو. وہ خواتین ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے میں جن کے بارے میں بات کر رہا تھا, یہ جو پاکستان کو آگ لگانے کی بات کر رہی تھی, ٹھیک ہے, یہ اس طرح کی خواتین, جو مرضی کر لو. اب یہ حقیقی آزادی کی تحریک کو کوئی نہیں روک سکتا. جب ہمیں ہٹایا گیا تو کہا گیا کہ بہت مہنگائی ہوگی. ہماری مہنگائی تھی 16%, آج وہ پہنچ گیا ہے 42%. اچھا خان صاحب یہ جو 42% ہے نا, یہ 42% کے اندر بھی آپ جانتے ہیں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے, آپ کی کنٹریبیوشن ہے پوری طرح. یہ جو 16 سے 42 پہ پہنچی ہے, آپ کو یاد ہے وہ 10 روپے پیٹرول اور ڈیزل کے جو کم کیے تھے جب نہیں بنتے تھے تو آپ نے کم کر دیے تھے, تو اس میں آپ نے بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ڈالا ہوا ہے. یہ نہیں ہوا کہ یہ حکومت چینج ہو گئی تو سب کچھ ہی بیڑا گرک ہو گیا. یہ پیچھے سے نااہلی چلی آ رہی تھی, آپ نے اپنا حصہ ڈالا ہے, انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے. یہ بھی کوئی, میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ بہت کوئی زبردست قسم کے کوئی جینیس ہیں, انہوں نے بھی بہت نکما پن دکھایا ہے, لیکن آپ کے ادھر بھی بہت نکما پن تھا. آپ دونوں نہیں اگر عوام کا سوچا ہوتا تو آج بجلی کے بلوں کو دیکھ کے جو لوگ گالیاں دے رہے ہیں نا, وہ یہ سچویشن ہماری نہ ہوتی. لیکن آپ نے ماشاءاللہ یہاں تک پہنچانے میں اپنا پورا ہاتھ ڈالا ہے بیچ میں. ہمارے دور میں تھوڑا سا پیٹرول بڑھتا تو مہنگائی مار شروع ہو جاتا تھا. پیسے لینے والا میڈیا, لفافے والے لوگ, وہ میڈیا ہاؤس جو چوروں کے ساتھ کھڑا ہے, وہ مہنگائی کرتے تھے جب 16% تھی. آج مہنگائی آسمانوں پر ہے, بارش ہو رہی ہے, تو میں جلدی تقریر. اچھا ان کا بیسکلی وہی میڈیا کے اوپر جو ہے دوبارہ وہی اٹیک کہ جی لفافے پیسے چل گئے. پتہ نہیں کیڑا پیسہ ہے جیڑا خان صاحب نو ہی نظر آتا ہے, اور جیڑا چلتا ہوتا ہے سانو بھی تو دکھاؤ کہاں چل رہا ہے, کوئی ہمیں بھی تو پتہ لگے کہاں پہ چلتا ہے پیسہ.
آپ یار مجھے ایک بات بتائیں, میں ذرا اس پہ آج بات کر ہی لوں. 3.5 پونے 4 سال میرے بھائی آپ کی حکومت تھی, ایک لفافہ نہیں پکڑ سکے آپ. کوئی ایک بکوا صحافی پکڑ لیتے کہ لیں جناب یہ دیکھیں ہم نے اس کی جائیداد نکال لی ہے, یہ اس کے ہم نے فرنٹ مین نکال لیے ہیں, یہ ہم نے اس کی وہ آف شور کمپنیاں نکال لی ہیں, یہ اس کے خفیہ اکاؤنٹ سے ہم نے یہ نکال لی ہے, یہ دیکھیں اس نے اپنے بیوی بچوں کے نام کیا ہوا ہے. کدھر تھے آپ اس وقت؟ 3.5 پونے 4 سال ایک بندہ نہیں آپ ڈھونڈ سکے. کوئی ایک صحافی بتا دیں جو آپ نے پکڑا ہو, ایک صحافی. جیو کو آپ برا بلا کہتے ہیں نا, پورے جیو میں سے کوئی ایک بندہ آپ نے پکڑا کہ لے جناب اے ویکھو اے لفافہ ہے, یہ دیکھیں جناب یہ آج سے 12 سال پہلے جو ہے نا موٹر سائیکل کے اوپر آتا تھا, آج اس کے بعد لینڈ کروزر ہے. کون کوئی آتا ہے ذہن میں؟ بتائیں نا. ایسے ہی ہوگا نا, ظاہری بات ہے کہ بھئی ایک آدمی پہلے اتنا غریب تھا, آج جو ہے اس کے بعد اتنا محل وغیرہ آ گیا, سب کچھ آ گیا, تو ڈھونڈنا تھا نا. 3.5 پونے 4 سال کیا کرتے رہے آپ بیٹھ کے؟ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لفافہ 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 لفافہ. آپ اور آپ کے ٹرولز, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ آپ کی باتوں کے اندر جو ہے نا وہ کوئی سچائی نہیں ہے, یہ صرف الزامات کی ایک بچھاڑ ہے جو آپ ہر دفعہ ہر جلسے کے اندر کرتے ہیں. اس کے بعد آگے انہوں نے کہا جی ہمارے پاکستانی بہت مشکل ہیں سیلاب سے سندھ بلوچستان راجن پور میں, پنجاب حکومت سے کہہ رہا ہوں, محمود خان سے بھی کہہ رہا ہوں, ان کی مدد کرو. سندھ حکومت سے کہتا ہوں ایک بار تو لوگوں کا سوچ لو. شہباز شریف سے بھی کہتا ہوں, آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں, جو بھی میری سوشل میڈیا کی ٹیم ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ بیسکلی وہی سوشل میڈیا والی ٹیم جو ہے وہ ارسلان بیٹا غداری کے ساتھ جوڑ دو, یہ وہ سوشل میڈیا ٹیم ہے. ہماری سوشل میڈیا کے جو ٹائیگر ہیں ان سب کو سلام کرتا ہوں, کیونکہ آپ نے ان کو دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ غداری کے ساتھ جوڑا ہے. یہ انہوں نے کہا نہیں, میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی ہم وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں سیاسی استحکام دیکھنا چاہتے ہیں اور شفاف الیکشن دیکھنا ہے. سیاسی استحکام عمران خان صاحب سیاسی استحکام دیکھنا چاہ رہے ہیں جناب, یہ میرے لیے بھی خبر ہے. ایک مضبوط حکومت آئے گی تو ہی استحکام آئے گا اور معیشت بہتر ہوگی. حکومت سے کہتا ہوں ابھی الیکشن اناؤنس کریں, ساری قوم کو تیار کر رہا ہوں, جب میں کال دوں گا تو آپ نے تیار رہنا ہے. ہری پور اسلام آباد کے بہت قریب ہے, اب ذرا غور سے بات سنیں. جب میری کال آئے گی تو چاروں طرف سے اسلام آباد کی طرف لوگ نکلیں گے, اور پھر یہ کہتے ہیں سیاسی استحکام. ان تمام باتوں سے صرف 1 منٹ پہلے خود وہ سیاسی استحکام کی بات کر رہے تھے, اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں میری کال آئے گی تو چاروں طرف سے اسلام آباد پہ چڑھ جانا. وہ جو علی امین گنڈا پور نے جو ٹویٹ کی تھی نا, جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کل اپنی ویڈیو کے اندر, یہ یہاں سے آتا ہے وہ مائنڈ سیٹ. اور میں نے اس کے اندر کہا تھا یہ خان صاحب کی طرف سے آ رہی ہیں ساری چیزیں, یہ علی امین گنڈا پور نہیں بول رہا, یہ خان صاحب بول رہے ہیں. تو یہ جناب ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ لب لباب تھا عمران خان صاحب کا. ہری پور کا جلسہ زیادہ تر میڈیا نے اس کو نہیں دکھایا, بول ٹی وی نے اس کو دکھایا, ریکارڈڈ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا, اور جیسے ہی وہ جلسہ ختم ہوا تو بول ٹی وی جو ہے وہ آف ایئر ہو گیا. یہ تھی اب تک کی اہم ترین اپڈیٹس. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.